آخر میں کیا فرمایا ہے؟ جو کاش کہ ہم قرآن پڑھتے ہوتے نا، جہاں روزے کا ذکر ہے نا، وہاں کیا فرمایا ہے؟ لعلکم، پڑھو نا یار، لعلکم، یہ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، بچ بچ کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اور یہ جب اسلام کی تعلیمات آتی ہے نا، نبی جب بھی آتے ہیں تو دو قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے؟ دو قسم، مخالف دو قسم کے۔ ایک علی اعلان مخالف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علی اعلان، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں تو یہ نبی نہیں مانتا، میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، میں آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا، یہ ہے کافر۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں تو نال ہاں، تے اندروں اندروں کافر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ اب یہاں اللہ نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں ان الذين كفروا سواء عليهم سے لے کر ولهم عذاب عظیم تک پہلی جماعت کا ذکر ہے کافروں کا۔ دوسری جماعت ومن الناس من يقول سے لے کر وما هم بمهتدين تک صراحتاً منافقوں کا ذکر۔ اس کو عربی میں اور شریعت کی اصطلاح میں جو زبان سے کلمہ پڑھے دل میں ایمان نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں جی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولے صاحب، اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ منافق جو زبان، اچھا منافق کی علامتیں بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، پتہ ہے؟ منافق کی آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرے تو وہ مسلمان ہے، سن رہے ہو؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، دوسری علامت اس کی یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ کس نے بیان کی ہے؟ کس نے؟ بولتے نہیں ہو یا ناراض ہو؟ کس نے بیان کی ہے؟ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ 3 علامتیں ہوں گی وہ بندہ کیا ہے؟ وہ بندہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اب یہاں سے اللہ، یہاں سے لے کر نا ان اللہ علی کل شیء قدیر تک یہ دو جماعتیں نا، کافروں کا اور منافقوں کو اللہ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ مثلهم، کافروں کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، جیسے ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی، جس نے آگ جلائی، آگ کے آس پاس بہت سارے لوگ تھے، آگ کے آس پاس بہت سارے لوگ تھے۔ فلما اضاءت، پھر جب روشن کیا اس آگ نے ما حولہ، اپنے ماحول کو، اپنے ایک، جب آگ روشن ہوتی ہے تو اس آگ کے آس پاس روشنی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ما حولہ، جب اس نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کو، ذهب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو، ان کافروں کے نور کو لے گیا، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، انہیں سجھائی نہیں دیتا، نظر سمن گونگے بہرے ہیں، سمن بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ لوٹ نہیں سکتے۔ شروع میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ جو کافر ہے نا، کافر کی میں نے وہاں تعریف کی تھی، صدر الحق کا عنادن، جو بندہ حق بات کو جانتے بوجھتے ہوئے ضد اور عناد، حق درمی کی وجہ سے حق کا کیا کر دے؟ انکار کر دے، اسے کافر کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ حق کو سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے حق کا کیا کر دے؟ انکار کر دے، یہ بندہ کیا ہے؟ کافر۔ اب یہاں اس طرح کا نعرہ سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے
اسلام کی آگ روشن کی. کیا کی؟ جب اللہ نے انہیں نبی بنایا، اور نبی بنایا تو آپ نے جب اسلام کی تعلیم تبلیغ شروع کی تو اسلام کی آگ جلائی، اور اس نے جب فلما اضاءت ما حولہ، اس اسلام کی روشنی نے آس پاس کے لوگوں کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا. لیکن جو پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، کون؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو طالب، ابو لہب، یہ جو مکہ والے تھے وہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے انکار کر دیا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو کیا کر گیا؟ نور سے مراد نور توحید ہے. نور سے مراد کیا ہے جی؟ اب سوال یہ ہو سکتا ہے، آپ اگر کسی کے ذہن میں آیا ہے، شاید نصیر صاحب کے ذہن میں آیا ہو، بھائی وہ تو پہلے سے ہی کافر ہیں، وہ تو پہلے سے ہی کیا ہے؟ تو نور ہدایت ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو اللہ کے لینے کا کیا مطلب ہو گیا؟ ایک چیز ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ کہیں گے اس سے میں لے لوں گا، یا لے لی ہے تو لی کیا آپ نے؟ پہلے ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، اس نور سے مراد فطرتی نور ہے. کیا جی؟ پیدائشی طور پر ہر بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بندہ، ہر پیدا ہونے والا کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن ہے، سورۃ الروم ہے. کیا فرمایا؟ اللہ ہر بچے کو کس پر پیدا کرتے ہیں؟ کس بچے کو؟ ہر بچے کو کس حالت میں پیدا کرتے ہیں؟ اسلام پر پیدا کرتے ہیں. فطرت اسلام، اسلام فطرتی دین ہے. اسلام کیا ہے؟ ہر فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ یہودی. عیسائی ہے تو کیا بنا دیتے ہیں؟ عیسائی. مجوسی ہے تو کیا بنا دیں گے؟ مجوسی. تو یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان سے ان کا نور لے گیا. اس سے کون سا نور مراد ہے؟ وہ جو فطرتی ہدایت اللہ نے اس کو دی تھی، اور پھر ہدایت کے اسباب بھی اس کے لیے پیدا کیے، نبی بھیجے، قرآن بھیجا. انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، قرآن کی بات نہیں مانی، اس سے کیا کیا؟ انکار کر دیا. تو ان سے وہ فطرتی ہدایت بھی کیا ہو گئی؟ سلب ہو گئی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، یعنی شرک کے اندر چھوڑ دیا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے نا. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ کی ذات میں، صفات میں، صفات کے تقاضوں میں، مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرنا. کیونکہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. حدیث میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سب کے. لیکن 3 بندے ایسے ہیں جن کی بخشش رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی. کتنے؟ 3 بندے رمضان کے مہینے میں، حتیٰ کہ لیلۃ القدر میں بھی ان کی بخشش. کون کون سا؟ نمبر 1 الشرک. کون؟ شرک کرنے والا مشرک آدمی، اس کی بخشش جب تک اپنے شرک سے توبہ نہیں کرے گا نا، جب تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرے گا، جب تک مخلوق کے سامنے جھکنے سے باز نہیں آئے گا نا، اس وقت تک اس کی بخشش نہیں. 1. نمبر 2 عاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان. نوجوانوں سن رہے ہو؟ اپنے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو دکھ پہنچانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. نمبر 3 قاطع الرحم، رشتے توڑنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا. کون ہے؟ رشتہ داریاں توڑنے والا. ہم رشتے کیوں توڑ رہے ہیں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ میں کئی دفعہ یہ ذکر کرتا ہوں، اس نے جی میرے پتر نو اپنی بہن کے ساتھ بات چیت ختم ہے. کیوں؟ کہ اس نے میرے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا. بس
بھائی کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا، کیوں؟ اس نے میرے پتر واسطے رشتہ نہیں دیتا. ہاں اچھا، ہم کیسے مومن ہیں؟ ایمان مجمل ایمان مفصل آتا ہے نا؟ آتا ہے. او آندہ ہے سنو یار، آپ کو نہ آندہ ہے، میں نے پتہ ہے آندہ ہے، چھوڑنا نہیں ہے. آخری ایک بات ایمان مفصل کے اندر ہے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ تو تقدیر کے اندر یہ جو بچی آپ کے بیٹے کے ساتھ جس کا نکاح ہونا ہے، یہ سارا کچھ معاملہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ تقدیر کا معاملہ ہے یا میرا اور آپ کے اختیار سے؟ تقدیر کا معاملہ ہے. تو پھر اگر وہ بچی آپ کے بیٹے کے نکاح میں اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک سکتی؟ تو جب نہیں لکھی ہوئی، اس نے نہیں دیا رشتہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیٹے کے نصیب میں وہ نہیں تھی. تو اب ناراضگی بنتی ہے جی؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسا مومن، ایسا مسلمان تقدیر کے سارے ایمان کوئی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. تو تیسری بات، تیسرا کون سا بندہ ہے جس کی بخشش نہیں ہونی؟ قاطع الرحم، رشتے توڑنے والا، رشتے توڑنے والا. جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سل من قطعک، تو جوڑ اس کے ساتھ جو تیرے سے توڑتا ہے. یہ نہیں کہا جو تجھ سے جوڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑ. کیا کر رہے ہیں؟ بولو نا یار، بولو. جو تجھ سے رشتے توڑتا ہے تیرا کام کیا ہے؟ اس سے جوڑنا. جو تجھ سے جوڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑو گے تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ جو تجھ سے رشتے توڑتا ہے تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ اور یہ قرآن میں بھی ہے، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. آگے آئے گا، پڑھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رمضان میں ان تین بندوں کی بھی بخشش، حتیٰ کہ لیلۃ القدر میں بھی ان کی بخشش نہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. اب ان کو کوئی سجائی نہیں دیتا. سمن، بہرینے، کان ہیں لیکن کانوں سے جو مقصد تھا وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا. کانوں سے گنگے ہیں، زبان ہے بولتے ہیں، یہ نہیں کہ گنگے. فرمایا کہ حق بات کا اقرار نہیں کر رہے، گویا کہ زبان ہونا نہ ہونا کیا ہے؟ برابر ہے. عموماً اندھے ہیں، آنکھ ہے لیکن آنکھوں سے حق کا راستہ انہوں نے نہیں معلوم کیا. تو فرمایا عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون. اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. مہر لگ گئی ہے. ابھی واپس او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یہ دوسرے منافقوں کی مثال ہے. یہاں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سیب، سیب سے مراد بارش. اس سے پہلے ایک لفظ میں کزیر سیب، کزوی سیب، بارش والا. کیا ہے؟ بارش والا. من السماء، جو بارش کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان سے. فیہ ظلمات، اس بادل کے اندر، بارش کے اندر اندھیرے بھی ہیں، ورعد، کڑک بھی ہے، وبرق، بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعہم، یہ منافق نا اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک جو ہے نا بجلی کی کڑک، اس سے بچنے کے لیے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موت پر آ جائے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ ترجمہ ہے. اب اس کی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. اور کا سیب، یا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش والا. بارش والے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بارش سے مراد قرآن ہے. بارش سے مراد کیا ہے؟ اور وہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ من السماء، آسمانوں سے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں. اندھیروں سے مراد جو قرآن میں اللہ نے تخویف، ڈرامے ذکر کیے ہیں. ورعد، کڑک ہے، اور جہنم کے عذاب کی وعید ہے، پیل کی وعید ہے کہ جو جہنمیوں کا کیا پلائی جائے گی؟
پلائی جائے گی. یا اس سے مراد اسلام لانے کے بعد جو تکالیف آتی ہیں وہ مراد ہے. جب بندہ اسلام لے آتا ہے, ہاں اصل جماندرو مسلمان ہے نا, سن کسی چھیڑے آ بلال کو پوچھو نا بھائی اسلام لان دی کتنی قیمت ادا کرنی پڑتی. سمیہ سے پوچھو نا, جا کے زہیرہ سے پوچھو نا کہ اسلام لانے کی کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے. ہم تو چونکہ مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہے اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھو, اچھا ایک بندہ اسلام لے آیا ہے, پہلو کی تکلیف ہے بھائی. سوال یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے, کہتے ہیں نہیں مسلمان تھا, ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے, پچھو پڑ گیا وفد میں ساڑھے کچھ نوجوان بے وقوف وہ اپنے پیو دادیاں دا دین چھوڑ کے نواں کو مذہب اختیار کر کے نس کے تھوڑے کو لا گئے, وہ ساڑھے حوالے کر دے. کس کے پاس گئے؟ حبشہ, نجاشی بادشاہ کے پاس. نجاشی نے ان کو بلایا, ان سے پوچھا ہاں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تقریر کی اور سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا نا وہ جو آئے ہیں نا ان کا دین تمہارے دین کے بھی کیا ہے, خلاف ہے. وہ عیسائی تھا نا, نجاشی عیسائی تھا, تاکہ اس کے دل میں ان کے خلاف کیا پیدا ہو جائے, نفرت پیدا ہو جائے. جب اس حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت کی نا تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے زمین سے تنکا اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے سامنے اس تنکے کے بھی برابر, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت فاوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا ماں کی گود میں پہلے دن کا کلام ہے جو اللہ نے قرآن بنا کر قیامت کی صبح تک ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیج دی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ فیہ ظلمات ورعد وبرق سے مراد یا تو اسلام لانے کے بعد جو تکالیف مسائل مصیبتیں آتی ہیں نا وہ مراد ہے, یا اس سے مراد قرآن کے اندر جو وعد اور وعیدیں, وعد اور وہ ذکر ہے. برق سے مراد وبرق اس دنیاوی مفاد, دنیاوی فائدے, اسلام کے دنیاوی فوائد. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بارش والا, یعنی قرآن, صاحب قرآن, جو قرآن اس کے پاس کہاں سے آیا, آسمان سے, اس میں وعد وعید اور ساری باتیں تھیں. یجعلون اصابعہم, یہ منافق لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں پھونستے ہیں, من الصواعق, اس بجلی کی کڑک سے بچنے کے لیے, حذر الموت, موت کے ڈر سے, کیونکہ وہ ان کے نزدیک اسلام لانا موت کے مترادف ہے. اسلام لانا کیا ہے بھائی؟ موت کے, لہذا وہ اسلام نہیں لانا چاہتے. اس لیے جب نبی کی محفل میں بیٹھتے تو اپنی انگلی اپنے کانوں میں پھونس لیتے تاکہ قرآن نہ سن سکے. قرآن سنے گی نہیں تو ہمیں ادھر رغبت ہی نہیں ہوگی. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ کافروں کا اس ہیلے اور بہانے سے کیا وہ موت سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے. یکاد البرق, قریب ہے کہ بجلی, یخطف ابصارہم, خیرہ کر دے ان کی آنکھوں کو, اچک لے ان کی آنکھوں کو. اب برق سے مراد اسلام کی فتوحات ہیں. اسلام جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے, اسلامی فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں, تو منافقوں کے دل جو ہے نا وہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کا مرض کیا ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. ایک آیت کا انکار پہلے کیا, پھر دوسری آیت آئی اس کا انکار, پھر تیسری آیت اس کا انکار, یوں ان کا مرض کیا ہوتا گیا, بڑھتا گیا. اللہ فرماتے ہیں یقاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ وہ جو اسلامی فتوحات ہے نا, وہ جو بجلی آسمان سے برس رہی ہے اسلام کو بڑھانے کی, اس بجلی سے یخطف ابصارہم, وہ ان کی آنکھوں کو کیا کر دے, اچک لے, ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ, یہ ان کی ایک اور بری عادت اللہ بیان فرما رہے ہیں. اب بارش کے اندر جب بندہ گھر جائے, بارش کے اندر
اندھیرا گھپ اندھیرا ہے، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، بجلی بھی ہے، بارش برس رہی ہے موسلادھار، تو اچانک جب بجلی چمکتی ہے نا تو بندہ کچھ زمین پر تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے چل پڑتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کلما اضاء لہم، جب کبھی اسلام کی فتوحات ہوتی نا، جب ان کو اسلام کو فتح ملتی، مشوا فیہ، تو یہ بھی اسلام کے ساتھ جڑ جاتے. کس کے لیے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اسلام پر کوئی سخت وقت آ جاتا نا، قاموا، تو کیا آ جاتے ہیں؟ کھڑے رک جاتے. حالانکہ عقل مند انسان کا کام کیا ہے کہ جب بجلی چمکے تو کھڑے ہو کر راستہ کیا کر لے، دیکھ لے، دور تک اس کو راستہ آ جائے گا، پھر اس کے بعد چل پڑے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ظاہری منافع دیکھتے ہیں، ظاہری نفع ان کو ملا تو چل پڑے، اور ظاہری نفع نہیں ملا تو رک گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے نا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ ان کے کانوں کو لے جائے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو بھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ اور جو اللہ ان کو آنکھیں دے سکتا ہے، کان دے سکتا ہے، زبان دے سکتا ہے، وہ اللہ اس کو لینے پر بھی کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں سے یہ 3 جماعتوں کا تمہید میں تذکرہ ہو گیا، ایمان والوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا. اب یہاں سے سورت کا دعویٰ شروع ہو رہا ہے. کیا شروع ہو رہا ہے جی؟ سورت کا شانی کی شروع ہونا پھر سورت کا دعویٰ شروع ہو رہا ہے. اس سورت میں اللہ 3 دفعہ دعویٰ توحید بیان کریں گے. کتنی مرتبہ جی تشیر بھائی؟ 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ یہاں ہے تیسرے رکوع شروع میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دوسری مرتبہ 19ویں رکوع میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. حافظ کدھر گئے؟ حافظ دشان بیٹھے، ایک اور بھی پکا حافظ بیٹھا سی، کدھر گئے؟ میں خلوبار آپ کی خدمت میں. 19واں رکوع ہے دوسرے سپارے میں سورۃ بقرہ کا. ہاں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. 2 ہو گئے. تیسری مرتبہ تیسرے سپارے کے شروع میں آیت الکرسی کے اندر، اللہ لا الہ، یہ تو سب کو آتی ہے نا، پڑھو نا یار، پڑھو، ایک حرف پر 10 نیکی ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تینوں مرتبہ مقصد الگ الگ ہے. پہلی مرتبہ یہاں ذکر کیا ہے، دوسری مرتبہ سورۃ 19 رکوع میں، اور تیسری مرتبہ آیت الکرسی میں. مشرکین مکہ 3 قسم کے شرک کرتے تھے. کتنے؟ ایک پکار میں شرک. کس میں شرک دی؟ کس میں شرک؟ اللہ کے سوا وہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے. لات، منات، عزا، حبل، ابراہیم، اسماعیل، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. سمجھ آ رہی ہے؟ کن کو پکارتے تھے؟ بتوں کو. بت پتھروں کو پکارتے تھے؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہمارے اندر تباہ ہو گئی اس سے. مشرکین مکہ بیوقوف تھے کہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے. ہاں جی نصیر بھائی، اگر پتھر کی پوجا مقصود ہوتی تو پھر پتھر کے اوپر تصویر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اگر پتھر کو پوجنا مقصد ہے تو پھر پتھر کے اوپر مجسمہ بنانے کی، اس کی آنکھیں بنانے کی، ماتھا بنانے کی، سر بنانے کی، ابرو بنانے کی، اس کے ہونٹ بنانے کی، ہاتھ بنانے کی، پاؤں بنانے کی، یہ پورا وجود بناتے کہ نہیں بناتے؟ یہ ہندو کیسے کرتے ہیں؟
اسی طرح ہی کرتے ہیں نا, پوری مورتی بناتے ہیں, مورت بناتے ہیں, پتھر کو نہیں پوجتے. پتھر کو پوجنا ہوگا تو کسی بھی پتھر کے سامنے جا کر سجود جھک جاتے نہیں. کیا کرتے تھے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے, اس کو میں نہیں کہہ رہا. سورۃ نوح کے اندر 5 کا ذکر ہے نا, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 بتوں کا ذکر تو کس میں ہے؟ سورۃ نوح کے اندر ہے. اور لات, منات اور عزا کا ذکر کدھر ہے؟ سورۃ النجم کے اندر. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. ان تینوں کا ذکر سورۃ النجم کے اندر ہے. یہ لات ایک بزرگ تھا. لات کیا تھا جی؟ بزرگ. یہ لات یلط السویق سے ہے, ستو گھول گھول کر حاجیوں کی خدمت کرتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جب فوت ہوا نا تو اس کی مجسمہ بنا کر اس کی عبادت میں شروع کر دی. ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر یہ بھی کیا تھے؟ بزرگ تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کا بت جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے وہ واقعہ اکثر سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر وہ بڑا جو بت تھا وہ اس کو اتروایا تھا. وہ کس کا بت تھا؟ کس کا بت تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت انہوں نے بنا کر رکھا ہوا تھا. تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ صرف پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے, پتھروں کے اوپر مجسمے بنا کر مقصود پیچھے بزرگ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا جی؟ بزرگ ہوتا تھا. تو پہلا شرک ان کا یہ تھا کہ پکار میں شرک. دوسرا نظر نیاز میں شرک. کس میں؟ نظر, نیاز, منت, منوتی, چڑھاوے, اس میں شرک کرتے تھے. زبردستی چھڑا کر ہمیں اللہ سے لے جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عذاب ہونا نہیں ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہوا بھی صحیح نا تو یہ ہمارے معبود اللہ سے زبردستی چھڑا کر ہم سب کو کیا کریں گے. اللہ نے ان تینوں کا یہاں رد فرمایا. پہلی یہاں پر پکار والی شرک رد کی ہے. 2 منٹ رہ گئے انشاءاللہ اگلے درس میں, اور اگلا درس انشاءاللہ جمعے والے دن ہوگا. اب اگلے جتنے بھی جمعے ہیں نا, ہر جمعے پہ عصر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز سے یہی افطاری تک آپ لوگوں کی افطاری کا انتظام بھی ہوگا اور درس قرآن بھی ہوگا. یہیں سے ہم انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کریں گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اقراری مجرم کی صورت میں تیرے سامنے حاضر ہیں, تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تو معاف فرما دے, اللہ تو معاف فرما دے. اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں تو سب کو جانتا ہے. اللہ تجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. خفیہ علانیہ گناہ ہے, صغیرہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تجھ سے کوئی گناہ ہمارا پوشیدہ نہیں ہے. تو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا, تو معافی کو پسند فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے جتنے بھی دوست, احباب, رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما. اللہ ان کے درجات بلند فرما, ان کی اگلی زندگی آسان فرما. جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.